السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر آج بی ایڈ کا جو لیسن ہے وہ مڈ ٹرم کے حوالے سے ہے کہ مڈ ٹرم میں جتنا بھی ہم نے کورس کور کرنا ہے اس کورس کے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں ان کو ہم تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بارش کے باعث جو لائیو ورکشاپ ہے کالج کے اندر وہ نہیں ہو سکی ہے، تو جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تمام سبجیکٹس کے میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے ٹیکنیکل رائٹنگ انگلش میں، تو مڈ ٹرم میں ہم نے جو کورس کور کرنا ہے اس میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ان میں سے ہی آپ کا پیپر بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی کیا ہے، کنسپٹ آف دا ٹیکنیکل رائٹنگ۔ ٹیکنیکل رائٹنگ ہے کیا؟ تو ٹیکنیکل رائٹنگ بیسیکلی اے فارم آف دا پروفیشنل کمیونیکیشن۔ ایک تو ہم انگلش کو ایز اے لینگویج پڑھتے ہیں، اور انگلش کو ایز اے لینگویج ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی کمیونیکیشن کے لیے ہی انگلش کو ہم پڑھتے ہیں۔ واٹ از دا کمیونیکیشن؟ دا پروسیس آف ٹرانسفرنگ دا میسج فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن۔ جو آپ اپنے میسج کو دوسرے بندے تک کنوے کرتے ہو، دیٹ از کالڈ دا کمیونیکیشن، وہی کمیونیکیشن ہے۔ لیکن جو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کمیونیکیشن کے اندر اور ٹیکنیکل کمیونیکیشن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اب چونکہ جو مین جو ٹائپس ہیں کمیونیکیشن کی، ایک اورل کمیونیکیشن ہے اینڈ ریٹن کمیونیکیشن۔ تو بیسیکلی دیر از اے ڈفرنس بٹوین اورل کمیونیکیشن اینڈ ریٹن کمیونیکیشن۔ وین وی آر کمیونیکیٹ دا اورلی، ڈونٹ کیئرفل اباؤٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا گرامر۔ آپ کو کوئی کیئرفل نہیں ہونا پڑتا رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھنے کے کہ آپ کوئی ٹینسز کی غلطی کر رہے ہو، آپ کوئی اسپیلنگ کی غلطی کر رہے ہیں۔ جب اورل کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے تک اپنا میسج کیا کر سکیں، کنوے کر سکیں، اس وے سے کنوے کر سکیں کہ آپ کا آڈینس جو ہے، آپ کا جو سننے والا ہے، وہ اس میسج کو کیا کر سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ اس میسج کو سمجھ سکے۔ لیکن when we are doing the written communication, we have to careful about the rules and regulations۔ اب جب ہم وہی کمیونیکیشن ریٹن طور پہ کر رہے ہیں تو ہمیں گرامر کے رولز کا، اس کے ریگولیشنز کا ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا تاکہ ہماری کوئی غلطی کنسیڈر نہ ہو۔ تو گرامر بیسیکلی نام ہی کس کا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ تو اب ایک تو ہے آپ کمیونیکیشن کرتے ہو، ایک نارمل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے۔ اب یہ ہے ٹیکنیکل کمیونیکیشن، اور ٹیکنیکل کمیونیکیشن کے اندر بھی ریٹن کمیونیکیشن ہے، ٹیکنیکل رائٹنگ ہے۔ تو ٹیکنیکل رائٹنگ از اے فارم آف پروفیشنل کمیونیکیشن دیٹ انوالوز دا کنویئنگ دا کمپلیکس انفارمیشن اور دا انسٹرکشنز ان اے کلیئر اینڈ کنسائز مینرز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو دوسرے کو میسج کنوے کرتے ہو، اور جو بھی اس کے اندر کمپلیکس انفارمیشن ہوتی ہے، تھوڑی پیچیدہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ نے اپنے امپلائیز کو یا اپنے ماتحتوں کو، کسی کو بھی، یا اپنے سے اوپر والے کسی مینیجر کو کنوے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کیسے؟ بڑے کلیئر مینرز کے اندر، بڑے سمپل طریقہ کار سے، تاکہ آپ کا جو پڑھنے والا ہے اس کمیونیکیشن کو، وہ ایزیلی آپ کی بات کو کیا کر سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو ٹیکنیکل کمیونیکیشن کے اندر فوکسز آن دا پرووائڈنگ دا انفارمیشن، گائیڈنس اور انسٹرکشنز ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکنیکل سبجیکٹس۔ تو آپ کے جتنے بھی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی جو گائیڈنس ہوتی ہے، آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو آپ پرووائڈ کرنے پہ فوکس کرتے ہو۔ اور آپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، یا جو سروسز چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہو، گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہو، انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے ہو ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکنیکل سبجیکٹس، پروڈکٹس، پروسیسز اور دا سروسز۔ تو
تو اس کے اندر آپ ریٹن طور پہ ان ساری چیزوں کی انفارمیشن دوسرے کو کیا کرتے ہو، کنوے کرتے ہو. تو یہ ہوتی ہے کیا آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ. تو ٹیکنیکل رائٹنگ چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل رائٹر کا کام ہوتا ہے، عام بندہ ٹیکنیکل رائٹنگ کر نہیں سکتا. تو وہ جو ٹیکنیکل رائٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں. اس میں کیا انکلوڈ ہوتا ہے، یوزر مینولز ہوتے ہیں، انسٹرکشن گائیڈز ہوتی ہیں، وائٹ پیپرز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل رپورٹس ہوتی ہیں، آن لائن ہیلپ سسٹم ہوتا ہے، اور فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہوتے ہیں، اور دوسری اور بھی ٹیکنیکل ڈاکومنٹس جیسے ہو گیا میموز ہو گئے، اور ریسرچ رپورٹ ہو گئی، ریسرچ پروپوزل ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ٹیکنیکل رائٹر ہے وہ کیا کرتا ہے، رائٹ کرتا ہے. تو ٹیکنیکل رائٹنگ کی بیسیکلی کچھ کریکٹرسٹکس بھی ہوتی ہیں. چونکہ یہ ایک پورا لیکچر ہے ہر حوالے سے کہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس ہوتے کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پورے کے پورے لیکچر میں چونکہ ڈسکس کی جاتی ہیں، تو یہاں اس کی ڈیٹیل بتانا تو تھوڑا سا مشکل ہے. اب یہاں پہ جسٹ ہم امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. تو ابھی جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کنسپٹ آف دا ٹیکنیکل رائٹنگ، کہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکنیکل رائٹنگ کیا ہے. یہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس کو رائٹ کرتے ہو. اور ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رپورٹس ہوتی ہیں، ایسیز بھی ہوتے ہیں، اور جو آفیشلی پروفیشنل لیٹرز لکھے جاتے ہیں، پروفیشنل آل آف دا کمیونیکیشن ریلیٹڈ ٹو دا پروفیشنلزم، تو وہ سارے کے ساری کیا کہلاتی ہیں، ٹیکنیکل رائٹر. وہ جو سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اپروچز آف دا ٹیکنیکل رائٹنگ کیا ہے، کہ آپ کی جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے وہ کن ایریاز میں کام کرتی ہے، کہاں پہ کام کرتی ہے. جو آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ ہے یہ سب سے پہلے تو کام کرتی ہے سافٹ ویئرز اینڈ آئی ڈیز کے اندر. کہ جب آپ کوئی سافٹ ویئر کا پروپوزل لکھتے ہو، جب سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس لکھتے ہو، تو سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر آپ اس طرح کی جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کیا کرنے کی، ٹیکنیکل رائٹنگ کی. ٹیکنیکل رائٹنگ از یوزڈ ان اے وائڈ رینج آف دا فیلڈس اینڈ انڈسٹریز where the communication of the complex information is essential. جہاں پہ آپ کو کمپلیکس انفارمیشن کو بڑے کنسائز طریقے سے دوسرے تک کنوے کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں آپ کو ٹیکنیکل رائٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیکنیکل رائٹر کی ایک اسپیسیفک جاب ہوتی ہے کسی بھی ٹیکنیکل کمپنی کے اندر، خواہ وہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، خواہ وہ کوئی انجینئرنگ ادارہ ہے، خواہ وہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، ان سارے اداروں میں آپ کو ٹیکنیکل رائٹر کی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، ٹیکنیکل رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو موسٹلی چونکہ ہمارے ہاں آفیشلی جو لینگویج ہے وہ انگلش لینگویج ہے، تو اس لیے جتنے بھی ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے. تو سافٹ ویئرس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل رائٹنگ یوز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کے اندر، آپ کی صنعتوں کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کی ٹیکنیکل رائٹنگ ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی ادویات کی کمپنیز ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. ڈیفنس کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور الیکٹرانکس کے اندر جو الیکٹرانکس کی جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے اندر جو ضرورت پڑتی ہے. انرجی اینڈ یوٹیلیٹیز کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. فائنینس اور بینکنگ کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان ٹرانسپورٹیشن کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ کی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں آپ ٹیکنیکل رائٹنگ کرتے ہیں. یہ ہیں ایریاز جہاں پہ کہ ٹیکنیکل رائٹنگ کیا کی جاتی ہے، یوز کی جاتی ہے. آگے ہیں اکیڈمک رائٹنگ. اکیڈمک رائٹنگ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی تعلیمی تحریر ہے. تو اکیڈمک رائٹنگ چونکہ نان اکیڈمک رائٹنگ سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے.
एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हर हवाले से नॉन एकेडमिक पॉइंट ऑफ स्टाइल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आम हालत में जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ का कंसेप्ट ले रहे होते हैं वो हमारा कंसेप्ट तो होता है, लेकिन अगर हम उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन की जाती है कोई भी चीज़। तो यहाँ एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो रेफर्स टू द स्टाइल एंड अप्रोचेस ऑफ राइटिंग यूज्ड इन द एजुकेशनल एंड स्कॉलरली सेटिंग्स। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है इसका। इट इज फॉर्मल एंड द स्ट्रक्चर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन दैट एम्स टू प्रेजेंट द रिसर्च एनालिसिस एंड द क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लियर एंड कोहेरेंट मैनर्स। ये जो हमारी तालीमी तहरीर होती है ये तालीमी और इल्मी तरतीबात में लिखने का अंदाज और कम्युनिकेशन का एक रस्मी और मुनज़्ज़म तरीका है। चूँकि ये गैर मुनज़्ज़म हो नहीं सकता, कोई भी एकेडमिक चीज़ है तो वो गैर मुनज़्ज़म नहीं हो सकती। और इसका मकसद जो होता है वो तहकीक, तज्ज़िया और तनकीदी सोच जो होती है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसको वाज़े करना और उसको मजबूत अंदाज में क्या करना होता है, पेश करना होता है। जो आप कोई भी एकेडमिक तहरीर करते हैं, कोई भी एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं, तो बेसिकली जो एकेडमिक राइटर होता है वो मस्ट बी एजुकेशनिस्ट। उसे क्या होना चाहिए, एक एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, उसे तालीमी हवाले से माहिर होना चाहिए, ताकि वो जितने भी तहकीक के हवाले से है, तज्ज़िया के हवाले से है या क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से है, उसको एक मजबूत अंदाज में क्या कर सके, पेश कर सके। तो नॉन एकेडमिक राइटिंग जो होती है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जो भी आपके राइटिंग होती है वो नॉन एकेडमिक राइटिंग होती है। तो ये जो ख़ास टॉपिक्स हैं बेसिकली इनको आपने नेट से देख भी लेना है, वैसे और भी आप कोई किताब है आपके पास तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो राइटिंग ब्रोशर्स को राइट करना, फ्लेक्सेस को राइट करना और कमर्शियल जितने भी एडवर्टाइजमेंट होती है उनको कैसे राइट किया जाता है, ये चीज़ें भी टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती हैं। तो उसके बाद जो हमारा है एसे राइटिंग, चूँकि एसे जो हैं वो हम राइट करते आ रहे हैं मेरे ख्याल से 6th क्लास से। तो जो एसे राइटिंग का तरीक़ाकार हमने सीखा है, जो रूल्स पढ़े हैं, वो हम उस हवाले से तो नहीं समझ सकते कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल के साथ समझना पड़ेगा कि एसे राइटिंग होती क्या है और एसे के बेसिक्स रूल्स क्या होते हैं, कोई भी एसे लिखने का, एसे लिखने की टाइप्स कितनी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। तो एसे क्या होता है, एसे इज़ अ रिटन पीस ऑफ द वर्क दैट प्रेजेंट a coherent and the organized argument or the analysis on a specific topic. It's a common form of the academic writing. जो ऐसे है ये हमारी एकेडमिक राइटिंग की एक कॉमन एग्जांपल है कि हम ये जो जितने भी एसेज लिखे जाते हैं बेसिकली ये क्या है, एकेडमिक राइटिंग है। और ऐसे के अंदर ये वो काम होता है जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइज्ड वे के ज़रिए से, ऑर्गेनाइज्ड आर्गूमेंट्स के ज़रिए से, ऑर्गेनाइज्ड तज्ज़िये के ज़रिए से, एक मुनज़्ज़म तज्ज़िये के ज़रिए से किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ऐसे है। तो ऐसे का बेसिकली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। अगर हम कायद-ए-आज़म के ऊपर मज़मून लिख रहे हैं तो अगर हम पहले ये लिख लें कि कायद-ए-आज़म जो हैं वो फलां डेट को है फोत हुए, फिर हम लिखेंगे कि उन्होंने वकालत की, फिर हम लिखेंगे कि उन्होंने एजुकेशन हासिल की, और अगर हम लास्ट में ये बात लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 सितंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये गलत है। ऐसे जनरली हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, इंक्लूडिंग एन इंट्रोडक्शन, बॉडी और इसका होता है कंक्लूजन। 3 चीज़ें जो मेन होती हैं वो ऐसे की क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है और दरमियान में बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर होता है और लास्ट वन में आप किसी भी जिसके ऊपर आप मजमून लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि
किस किस्म का मजमून जो है, उसमें किस किस्म के पार्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है। तो लास्ट पे आप एसे का क्या करते हैं, एसे का आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो अब एसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? एक तो डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, तो जो एक बयानिया आप मजमून लिखते हैं, डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और द इवेंट इन डिटेल, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। फर्ज करते हैं आप कायद आज़म के ऊपर मजमून लिखते हैं, या आप अल्लामा इकबाल के हवाले से मजमून लिखते हैं, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आप एक जो एसे लिखते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक डिस्क्रिप्टिव एसे है, जिसमें आप किसी भी पर्सन के हवाले से या किसी जगह के हवाले से आप लिखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से आप लिखते हैं, या इवेंट कोई होता है तो उसके ऊपर जो आप मजमून लिखेंगे उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे। और नैरेटिव एसे होता है, टेल्स अ स्टोरी और द रिकाउंट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपका ज़ाती तजुर्बा होता है उसके हवाले से कोई मजमून लिखना। कोई आप कलम लिखते हैं, कोई आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक नैरेटिव एसे है, कोई स्टोरी कोई आप बता रहे होते हैं इस हवाले से। फिर है आर्गुमेंटेटिव एसे होता है, present the arguments and evidence to report a specific claim or the viewpoint। किसी भी जो आपने मौके के ऊपर किसी चीज़ को देखा, तो उस हवाले से आप जो एविडेंस होते हैं, जो दलाइल होते हैं, उसके ऊपर जो आप मजमून लिखते हो, किसी भी चीज़ को आप मौके पे देख के आते हो और उस हवाले से आपने एक मजमून लिख लिया, तो इसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे। तो ये एसे की जो होती हैं वो एक्सप्लोरेटरी जो होता है, आज जिसमें आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्सपोजिटरी जो एसे होता है, इसमें आप क्या करते हैं, प्रोवाइड अ बैलेंस एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन अ कंसेप्ट। तो आप किसी भी चीज़ का जो एक्सप्लोर करते हो, किसी भी चीज़ को या एनालिसिस करते हो किसी भी टॉपिक को, तो उसके ऊपर आप जो मजमून लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोजिटरी ऐसे कहेंगे। तो ये ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपको नेट से भी मिल जाएंगी, तो इनके ऊपर आपने क्या करना है, देख लेना है बाकी मज़ीद। अब एक है डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करना, किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करना, किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। टेक्निक ऑफ द ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग की टेक्निक क्या होती हैं, आप ऐसे को कैसे लिख सकते हैं, जो कौन से वे हैं जिनके ज़रिए से आप टेक्निकली ऐसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कंक्लूजन पहले लिख लेते हैं, फिर बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर लिखते हैं और बाद में लास्ट पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे का गलत है। तो ये टेक्निक जो है वो गलत है। सबसे पहले यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इन लास्ट पे आप क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये ऐसे राइटिंग, एक ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैंने डिस्कस कर दिया कि जिसके अंदर आप कोई आर्गुमेंट्स या दलाइल पेश करते हो, ऐसा मजमून, उसको हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहेंगे। वेज टू एनहेंस द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये टीचर के लिए है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इंप्रूव करे। तो जब आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो बेसिकली इंग्लिश को एज हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो जब हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हम स्टूडेंट की उस लैंग्वेज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसकी लिसनिंग को, उसकी स्पीकिंग को, उसके रीडिंग को, उसके राइटिंग को हम क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपने देखना है। आगे है व्हाट इज द रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या चीज होती है? रिपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, इवेंट और सिचुएशन। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी खास किस्म के इवेंट के हवाले से हो, खास किस्म की सिचुएशन के हवाले से हो, खास किस्म के टॉपिक के हवाले से हो, और ख़ास बात यह है कि वो आपको किसी ने लिखने के लिए बोला हो,
اور آپ نے واپس اس رپورٹ کو کسی کو پیش کرنا ہو تو اس قسم کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے. آگے کیا ہے رپورٹ رائٹنگ کیا ہے؟ تو جیسے ٹیکنیکل رائٹنگ ہے، جیسے ایسے رائٹنگ ہے، ایسے یہ بھی رپورٹ رائٹنگ بھی ایک ٹیکنیکل رائٹنگ ہے جو کہ آپ خاص قسم کے ایونٹس کے اوپر یا کسی اپنے سینئر کے کہے گئے آرڈر کے اوپر آپ کسی چیز کو انالائز کرتے ہو اور آپ اس کے فائنڈنگز کو، اس کے پریزنٹ فیکٹس کو اور اس کے ریکمنڈیشنز کو آپ اس کو ریسرچ کر کے آپ اپنی آبزرویشن کو یا اپنی انویسٹیگیشن کو کیا کرتے ہو لکھتے ہو اور اس میں اپنا کنکلوژن لے کے تو آپ اپنے سینئر کو کیا کرتے ہو پیش کرتے ہو. یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے رپورٹ رائٹنگ کہلاتا ہے. تو آگے دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹ کی جو ہوتی ہیں وہ ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. تو رپورٹ رائٹنگ جو رپورٹ ہے فارمل رپورٹ ہے، انفارمل رپورٹ ہے، ٹیکنیکل رپورٹ ہے، یہ آپ سرچ کریں گے نیٹ پہ تو آپ کو ٹائپس مل جائیں گے رپورٹ کی. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے دیکھنا ہے. یہ بھی ایک کیا ہے ٹیکنیکل رائٹنگ ہے. لاسٹ ون ہے کہ ریسرچ پروپوزل کنسپٹ، کہ واٹ از دا ریسرچ پروپوزل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ریسرچ کا پروپوزل کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے جس ٹاپک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. تو آپ نیٹ سے کرتے ہیں، ڈیفرنٹ کتابیں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، مختلف بکس کو آپ کیا کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں ایک اسی ٹاپک کو ڈیفرنٹ بکس میں، اور لاسٹ پہ ایٹ دا اینڈ آپ ایک کنکلوژن نکال کے تو پیش کرتے ہیں. وہی آپ کی کیا کہلاتی ہے ریسرچ کہلاتی ہے. تو ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ پروپوزل از اے ڈاکومنٹ دیٹ آؤٹ لائنز the planned research project, presenting the rational objectives, methodology and the potential outcomes of the study. تو جو آپ کی ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ریسرچ رپورٹ. ریسرچ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو آپ ریسرچ کرنے کے بعد آپ اپنا فائنل کنکلوژن بناتے ہو اور اپنے سینئر کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ کسی بھی ادارے کو، جس ادارے میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس انسٹیٹیوشن میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس انسٹیٹیوشن یا اس آرگنائزیشن کو آپ ایک پروپوزل بھیجتے ہیں اور وہ اگر آپ کا پروپوزل ایکسپٹ ہوتا ہے دین یو کین اسٹارٹ یور ریسرچ، ادروائز آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی اپنے اسپیسیفک اپنے جو پارٹیکولر آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو ایک پروپوزل بھیجنا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو ان کی ایک سمری آپ ان کو پیش کرتے ہیں کہ اس قسم کی میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ آپ کے اس پروپوزل کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ریسرچ کو کیا کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ٹیکنیکل انگلش کے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے. ان کی ڈیٹیل آپ نے سارے کی ساری پڑھنی ہے، چونکہ کتاب میں بھی کہ سب کے پاس نہ ہو تو آپ نے نیٹ سے ہی اس کی ڈیٹیل پڑھ لینی ہے. اب میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو باقی سبجیکٹ ہیں ان کے امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کروں گا. السلام علیکم.